بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل 64 کی شق 1 کے تحت 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ان 11 حضرات میں اور خواتین میں علی محمد خان NA 22 سے ہیں، فضل محمد خان NA 24، شوکت علی NA 31، فخر زمان خان NA 45، فروخ حبیب NA 108 108، اعجاز احمد شاہ NA 118 118، جمیل احمد خان NA 237 237، محمد اکرم چیمہ NA 239 239 اور عبدالشکور شاد NA 246 246 اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ اور شندانہ گلزار خان صاحبہ وہ جو مخصوص نشستوں پہ تھیں ان کے بھی استعفے منظور کر لیے گئے۔ اور یوں 11 اراکین قومی اسمبلی جن کا تعلق PTA اور بہت سو نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، آن دا فلور بھی کیا تھا، پریس کانفرنسز میں کیا تھا، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا گیا اور مراعات بھی لی جاتی رہیں، اور اب بھی یہی حال تھا۔ لیکن اب یہ سلسلہ جو آگے بڑھنے لگ گیا ہے، اس کا نقشہ کیا بنے گا، احوال کیا ہوگا اور ملکی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ہم نے جس نہج کی سیاست دیکھی اور جس طرح الزامات پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کی بات کی جائے تو اب تو کوئی چیز پیچھے رہ نہیں جاتی، اور پھر بھی اس کی وکالت کی جا رہی ہے کہ جی باقی بھی تو ہے نا، پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ حالانکہ اتنا عرصہ گزر گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کی 86 کے قریب جو سماعت ہوئی اور سماعتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اکبر ایس بابر صاحب، ان کے جوتے واقعی گھس گئے بیمار ماں کو چھوڑ کے، اور وہ آئے روز جب عدالت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا، اور حکومتی جماعتیں جو ہیں، اتحادی جماعتیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، آگے چل کے ہم کیا کیا دیکھ پائیں گے، ہمیں کیا سننے کو ملے گا، اور یہ جو الزامات کی سیاست مسلسل ہو رہی ہے اس کا سد باب کس طرح کیا جائے گا۔ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح ایک جماعت کو ممنوعہ فنڈنگ وہ جو مل رہی تھی اور مل رہی ہے مبینہ طور پہ اگر، تو اس کا حل کیا ہوگا۔ اور ایک ملک نہیں، میں خود نارتھ امریکہ میں رہا تو مجھے بہت سارے واقعات کا میں عینی شاہد بھی ہوں کہ کس طرح جو فلاح کے نام پہ اور لوگوں کی خیر خواہی کے نام پہ فنڈز وہ کسی جماعت کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں جایا کرتے تھے، اور وہاں کس کس طرح کے ادارے بنے ہوئے تھے۔ کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے فور شور، لیکن آج بات کریں گے کہ 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور و قبول کرنے کے بعد اب قومی اسمبلی کا نقشہ کیسا ہوگا، اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے محترمہ ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب صدیق الفاروق، بہت شکریہ آپ کے ابھی وقت دینے کا۔ اور فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کی رکن قومی اسمبلی محترمہ نعیمہ کشور خان۔ تھینک یو ویری مچ نعیمہ کشور خان صاحبہ، آپ کا بھی۔ آپ سے بات شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ استعفے تو کئیوں نے دیے تھے، بلکہ سب نے اعلان کر دیا تھا بحیثیت مجموعی اور پارٹی کے طور پہ، پھر یہ 11 والا کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں کے ریکارڈ میں بھی ہے اور پوری پاکستان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ڈٹ کے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں، حالانکہ اسپیکر صاحب نے ان کو چانس دیا تھا کہ ریویو کرتے ہیں ان استعفوں کو، آپ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سسٹم بنتا ہے جس سے آپ کو واپس، جیسے 2014 میں آپ لوگوں کو واپس لایا گیا تھا استعفوں کے باوجود، آپ کے استعفے نامنظور کر کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کہیں سے بھی یہ چیز یا یہ کوئی ایسا ہمارا امیج جائے کہ ہم لوگ اکیلے ہی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے بہت ساری ایسی لیجسلیشن ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا، یہ گورنمنٹ جس طرح سے ہم نے سنبھالی ہے اور ہم نے چلائی ہے
کہ ہمیں سب سے مین پرابلم جو تھی وہ تھی الیکٹورل ریفارم کرنے کی، جو پچھلی گورنمنٹ نے میرے خیال میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا تھا نہ ہی کسی کے ساتھ بات کرنی تھی. تو ہم نے پھر بھی یہ سوچ کے ان کو آفر کیا کہ آئیے اپنے ریزگنیشن جو ہے ان کو ریویو کر لیجئے، تاکہ ہمیں جو ہم نے آگے لیجسلیشن کرنی ہے اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز یہ امیج نہ جائے کہ ہم نے بلڈوز کیا ہے. تو یہ کنسلٹیشن سے ہو سکتی ہے اور ڈائلاگ سے ہو سکتی ہے اور ڈسکشن سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن مرغی کی ایک ٹانگ کہ وہ لوگ جیسے پہلے کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسٹل گورنمنٹ میں آنے کے باوجود وہ کنٹینر پہ بیٹھے رہے، اور ریکارڈ میں ہے کہ یہ پہلی گورنمنٹ تھی جو خود ہی پروٹیسٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتی تھی، چاہے وہ وابڈا کے خلاف ہو، کہ الیکٹرک کے خلاف ہو یا پانی کے خلاف ہو. وہ اسپیکر صاحب کے سامنے بھی پہنچ جاتے تھے، کہیں اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہاں بھی پہنچ جاتے تھے. مطلب وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے دونوں رول پلے کیے تھے. ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسپیکر صاحب کی طرف سے یہ میسج اسی لیے گیا تھا کہ آئیے ریویو کر لیتے ہیں. اگر وہ نہیں مان رہے تو دیکھیں آگے اس چیز کو لٹکایا نہیں جا سکتا. ہم اس چیز میں آگے لیجسلیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اگر اس جگہ پہ کہیں اور دوسری ای سی پی کی ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ جیسے ای سی پی نے کہا تھا کہ ہم ایک دم سے الیکشنز نہیں کروا سکتے، 7 مہینے سے پہلے ہم نہیں کروا سکتے. تو اگر ہم ایک دم سے یہ سارے ریزگنیشن لے لیتے ہیں تو ای سی پی کے اوپر برڈن پڑ سکتا ہے. مطلب ابھی اور قسطیں باقی ہیں. بالکل جی. دیکھیں یہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو ان لوگوں کے جو لوگ ہیں، ہم نے چاہے وہ پی ٹی آئی سے آئیں یا کہیں سے بھی آئیں، ہم نے تو لیجسلیشن کرنی ہے. ہمیں اتنا نمبر چاہیے کہ ہمیں لیجسلیشن پوری کرنی ہے. تو آگے ہمیں الیکٹورل ریفارم کرنا ہے. ڈیفینیٹلی قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہاں پہ ہم نے اپنے لیے نہیں سوچا ہے، ہم نے یہاں پہ عوام کی بات کی ہے کہ الیکشن کروانا بھی ہے تو ہمارے پاس نمبر گیم پورا ہونا چاہیے. تو یہ اور عوام کو ان کی طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرح ہم نے گمراہ نہیں کیا ہے، نہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے. ہم نے آئین کے مطابق جو بھی قدم اٹھایا ہے. اگر نو کانفیڈنس موومنٹ بھی آئی تھی تو وہ آئین کے مطابق ہی آئی تھی، اور آگے بھی جتنا بھی کام ہوگا وہ آئین کے حساب سے ہی ہوگا. آئین کے حساب سے. صدیق الفاروق صاحب کی طرف چلتے ہیں. بتائیے گا صدیق الفاروق صاحب کے 11 استعفے قبول و منظور ہوئے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ چونکہ اتنی بڑی تعداد میں وہ الیکشن اس طرح سے نہیں کنڈکٹ ہو سکتا تھا، تو پھر دوبارہ سے اگر آنا چاہیں پنجاب اسمبلی کے تناظر میں اگر ہم یہ بات کریں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ کہیں نہیں رکھ لو سانو تو پھر کی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جواد فیض صاحب. بات یہ ہے جی کہ ہمیں قانون سازی کے لیے، لیجسلیشن کے لیے تو کسی اور پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. سادہ اکثریت یا دونوں ایوانوں کا اجلاس بلا لینا اور اس میں اپنا قانون سازی کر لینا یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. ہم یہ چاہتے تھے اور پی ٹی آئی والوں کو ہم نے دعوت دی، اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نے آفر کی کہ وہ الیکشن ریفارمز ہوں یا اس کے علاوہ آئین میں نیب سمیت جہاں جہاں ترمیم کرنی ہے پیکج لائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کمیٹیوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہاؤس میں لا کے ہم انہیں پاس کر لیتے ہیں. جو ترمیم آئین میں کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں. آپ کو ان کے سابق جو وزیر قانون ایم کیو ایم سے تھے ان کی پریس کانفرنس سے بھی یاد ہوگی، اور آلموسٹ قریب پہنچ گئے تھے، لیکن پھر عمران خان صاحب نہیں مانے، اور وہی کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح سے کہتا رہوں گا چور چور تو شاید چور. تو بھائی آپ نے مقدمہ بنایا شہباز شریف صاحب پر، تو لندن کی عدالت سے وہ جو بری ہو گئے. آپ نے ایسٹ ریکوری جو یونٹ بنایا یا سیل بنایا، وہ بیرسٹر شہزاد کہاں ہے؟ بھاگ گئے. کوئی ایک کیس ان کا ثابت نہیں ہوا. براڈ شیٹ والوں نے نواز شریف صاحب سے معافی مانگی اور ہرجانہ بھی دیا. صاف پانی کیس جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب بری ہو گئے. ابھی جس کیس میں ضمانت ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے 40 ارب کا بنایا، کرتے کرتے وہ 5 کروڑ رہ گیا، اور اس کے بھی یہ ضمانت میں جج صاحب نے لکھا ہے کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جو یہ کہہ کے کہ جی چور ہیں تو چوری تو اب ان پر آ رہی، لیکن جو بھی ہو بہانہ یہ بنا کے وہ نہیں بیٹھے
اور انہوں نے لیجسلیشن نہیں کی. تو اب یہ بالخصوص جو 11 استعفے قبول ہوئے ہیں، انہوں نے تو ہاؤس میں آ کے دو ٹوک اعلان کیا تھا اور اس کی بنیاد پہ یہ 11 استعفے جو ہیں یہ قبول ہو گئے ہیں. اب ان کا الیکشن ہوگا. ظاہر ہے الیکشن میں دیکھتے ہیں، ہم سب اپنا زور لگائیں گے، وہ بھی لگائیں. جتنی سیٹیں ہمارے حصے میں آئیں گی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور آگے بڑھیں گے. تو دوسری بات آپ بتا رہے تھے کہ ان کی جو یہ ساری آپ نے فارن فنڈنگ کا یا ممنوع فنڈنگ کا ذکر کیا ہے، تو آج تو BBC نے وہ بہت خبریں دی ہیں. آج تو جناب علی جو چھپے ہیں برطانیہ کے اخبارات میں بہت کچھ چھپا ہے. 88 سماعتیں آپ نے بتائی ہیں، 100 سے زیادہ انہوں نے ایڈجرمنٹس لیں. عمران خان صاحب 100 سے زیادہ ایڈجرمنٹس لیں. کبھی بھاگ رہے ہیں ہائی کورٹ، کبھی بھاگ رہے ہیں جناب سپریم کورٹ، اور ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہیں، یہ ممنوعہ جو اکاؤنٹ ہیں، ان کو خفیہ ہی رکھیں، ان کو پبلک کو نہ دیں. بھائی اگر آپ ایماندار ہیں، آپ واقعی صادق و امین ہیں، آپ واقعی امانت دار ہیں، تو کیوں چھپا رہے ہیں؟ تلاشی آپ کہتے تھے تلاشی دیں، آپ خود کیوں نہیں تلاشی دیتے؟ ایک ایک ثبوت آ گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے سارا ریکارڈ دے دیا ہے، جہاں جہاں سے تھا ریکارڈ آ گیا ہے، اور آپ بدقسمتی سے اب چور ثابت ہو جائیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے پھر درخواست کریں کہ حضور اب اس کا فیصلہ اناؤنس کر دیجیے. نعیمہ کشور خان صاحبہ، یہ ایک طرف ریاست مدینہ کی باتیں، خلیفہ وقت کی بات کہ ایک چادر میں کرتا کیسے بنتا ہے، اور دوسری جانب اگر مسلسل روکا جائے کہ نہیں جی آگے لے جائیں اور فیصلہ بھی نہ آئے اور سماعت بھی تاریخ پہ تاریخ ڈالے جائیں، اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے آپ؟ اور دوسرا، آج سنا ہے کہ کچھ رہنما جو ہے PTI کے وہ مولانا سے بھی ملے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں سے بھی ان کی گپ شپ ہوئی ہے، پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. صرف ملاقاتیں نہیں ہوئی، بلکہ بہت سارے جو PTI کے جو رہنما تھے انہوں نے ادھر سے مستعفی ہو کے ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ان حالات میں بھی خیبر پختونخوا کے بہت سارے جو لیڈران ہیں انہوں نے ادھر سے مستعفی ہو کے ہماری جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وہ استعفوں کا کھیل رہے تھے 2014 سے، تو آج بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بڑے خاموشی سے ایک دفعہ پھر آ جائیں گے. میرے خیال میں ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ 2014 ہے، لیکن یہ ان کو بھولنا کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. میں بہت ادب کے ساتھ کہوں گی بہت اچھا ہوا کہ یہ 11 استعفے منظور ہو گئے. اگر 2014 میں یہ ہوتا تو آج یہ دوبارہ یہ کھیل نہ کھیلتے. اگر انہوں نے استعفے دینے تھے تو پھر یہ کیوں سردر کی بازی لگا رہے تھے پنجاب میں ضمنی الیکشن میں؟ اگر یہ چور اور ڈاکو کا کھیل کھیل رہے تو پھر پنجاب سے کیوں استعفے نہیں دے رہے؟ دن میں سے کیوں نہیں دے رہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں ختم نہیں کر رہے؟ پھر ادھر سے اگر دینے ہیں تو ہر جگہ سے پھر استعفے دینا، صرف مرکز سے کیوں؟ اور اگر مرکز سے دینے تھے تو پھر تو جس طرح وہ اس نے دیا تھا استاد نے فلور پہ کھڑے ہو کے استعفیٰ جب بندہ دیتا ہے تو فلور پہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں کہ اسی وقت منظور ہو جائے. یہ تو استعفیٰ دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. جس طرح صادق صاحب جو پکارتے رہے شاہ محمود صاحب کو کہ آ جاؤ کہ ہم بات کریں کہ جو آپ نے استعفے دیے اس کی پوزیشن کیا ہے. تو اس دفعہ بھی ان کو خطوط لکھے گئے کہ آ جاؤ آپ کنفرم کرو کہ کیا حال ہے، آپ نے استعفے دیے، لیکن یہ بھاگ گئے، پھر واپس نہیں آئے. ان کو بار بار خطوط لکھے گئے موجودہ اسپیکر نے بھی کہ آ جاؤ آپ اپنی کنفرمیشن کر دو، لیکن یہ کنفرمیشن کے لیے نہیں آئے. یہ 11 جو ابھی وہ ہوئے ہیں منظور ہوئے ہیں ان لوگوں کے انہوں نے خود اناؤنس کیے تھے ہاؤس میں کہ ہم استعفے دے رہے. یہ وہ جذباتی لوگ تھے اور ان کے سائن بھی کنفرم ہو گئے. تو یہ تو پہلی کیس ہے، انشاءاللہ نیکسٹ بھی آئیں گی. لیکن ایک چیز ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ ضمنی الیکشن میں اب یہ کیا کریں گے. ضمنی الیکشن یہ پھر کنٹیسٹ کریں گے
تو پھر یہ ان استعفوں کا کیا مقصد رہ جائے گا اگر یہ پھر یہ ضمنی الیکشن میں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ابھی جے پی میں ایک خیبر پختونخوا میں ایک ضمنی الیکشن ہوا ہے اور اس کا ایک ممبر ضمنی الیکشن میں الیکٹ ہو کے آیا, انہوں نے اوتھ لے لیا. تو یہ کون سی دوگلی پالیسی ہے؟ ایک طرف سے استعفے دیتے ہیں, دوسری طرف سے ضمنی الیکشن لڑ کے آتے ہیں, پھر اوتھ لیتے ہیں. تو یا تو چھوڑ دے ہاؤس یا آ جائے. تنخواہیں لیتے ہیں, مراحت لیتے ہیں, میڈیسن سارا کچھ لیتے ہیں, استعفے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک انسان کو ایک وہ لینا چاہیے لائف. یس کہ آج ایک بیان دیتے ہیں, کل ٹن ہو کے وہ دوسرے بیان پہ آ جاتے ہیں, پھر وہ بیانیہ نہیں چلتا, نیکسٹ ڈے دوسرے بیانیہ پہ آ جاتے. تو یہ چیزیں نہیں چلتی. فارن فنڈنگ کیس پہ تو آج میرے خیال میں فائنینشیل ٹائم پہ جو رپورٹ آئی ہے ابراج گروپ کے حوالے سے, اس پہ تو سارا کچا چھٹا سامنے رکھ دیا ساری دنیا کے سامنے کہ کتنی اس کی فنڈنگ ہوئی. میرے خیال میں اب تو الیکشن کمیشن کو اس کو سامنے لانا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کے پہ جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے وہ صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا ہے. وہ ان کو دباؤ میں رکھنا چاہ رہے کہ کہیں وہ ہمارا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ نہ آ جائے. اس لیے بار بار کے الیکشن کمیشن کو دباؤ میں رکھ کے اس کے خلاف بار بار بیانات دیے جا رہے. ورنہ الیکشن کمشنر کو تو ہم نے تعینات نہیں کیا, اپوزیشن نے تعینات نہیں کیا, وہ تو اسی عمران خان صاحب نے تعینات کیا ہے, اسی نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے. لیکن اس کے خلاف جو بار بار بیانات دیے جا رہے وہ اسی وجہ سے دیے جا رہے ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ دے. تو میرے خیال میں اب عوام کو بھی حقیقت سامنے آ گئی ہے, عوام کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہے, اور یہ فائنینشیل ٹائم نے تو سارا میرے خیال میں سب کچھ صحیح کافی تفصیل آ گئی ہے اس میں, تو ایک ایک اچھی بچی آ گئی ہے اور اس کی بھی وکالت ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ یک لخت وچوڑا اوکھا ہے کچھ میری من اور قسطاں کر, یہ قسطوں سے معاملہ جب آگے بڑھے گا اور مزید اگر استعفے منظور و قبول کر لیے جاتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ملک کے اوپر معاشی طور پہ بوجھ نہیں ہے؟ دیکھیں جواز صاحب, پہلی بات تو یہی ہے کہ یہی ریزن ہے کہ ہم نے سارے استعفے ایک دفعہ میں ہی منظور نہیں کیے, کیونکہ یہ اوور برڈن ہو جاتا. کیونکہ پہلے یہی الیکشن اگر استعفے منظور کرنے تو ہم ڈائریکٹلی جنرل الیکشن میں چلے جاتے تاکہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہو جائے. تو جتنا برڈن الیکشن کمیشن سنبھال سکتا ہے, جتنے وہ الیکشن کرا سکتے ہیں. ابھی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے جس پہ یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی 20 سیٹیں تھیں جس میں سے یہ صرف 15 سیٹیں جیتے ہیں, جس پہ یہ مٹھائیاں کھا کے اور سب کو بتا رہے ہیں کہ جی مٹھائیاں ختم ہو گئی, ہم نے باہر سے منگوائی ہیں. تو ان کو کوئی یاد دلا دے کہ بھائی آپ 5 سیٹیں ہار چکے ہیں جس پہ آپ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ 5 سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. اور جس طرح سے آج ابھی نعیمہ صاحبہ نے بتایا کہ شمولیتیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے جو ایک انہوں نے ایک لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ڈالی تھی غداری کی یا اسلامی ٹچ والی. ایک بات بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی رابطے ہو رہے ہیں, میں صدیق الفاروق صاحب سے بھی پوچھوں گا, لیکن آپ سے پہلے میں پوچھ لوں کہ کوئی رابطے شابطے ہو رہے ہیں لوگوں کے آپ کی جماعت سے بھی شمولیت کے لیے؟ ہاں جی بالکل اس طرح سے ہیں. اور یہ چیزیں میرے خیال میں اب ان لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں جو بہت زیادہ سپورٹر بنے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب ان کے سامنے یہ چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا, میرے خیال میں جو ایک ان کا امیج ہے وہ فوراً سے ہی بیٹھ جائے گا, بالکل جھاگ کی طرح سے ہی ختم ہو جائے گا. اور مجھے تو یہ ہے کہ وہ تو پارٹی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. اگر وہ یہ کہتے ہیں دوبارہ سے پھر یہ چلاتے ہیں کمپین کہ جی ہم تو پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر رہے تھے. تو دیکھیں جی پہلے آپ کو اگر یاد ہو تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں عمران خان صاحب نے نیب پہ بھی بہت تنقید کی تھی, اور نیب چیئرمین جو تھے ان پہ بھی بڑی تنقیدیں کی تھیں. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ نیب کی وجہ سے ہمارے حصے میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, تو انہوں نے نیب کو اپنے لیے استعمال کیا ایز اے ٹول. جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی وہ اسی وجہ سے ہی ہوئی کہ نیب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی فرنٹ لائن تھی وہ ساری انہوں نے جیل میں ڈال دی.
کسی کے اوپر کیسز بنا دیے. پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کو جس طرح سے انہوں نے جیل میں ڈالا, محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو جس طرح سے عید والی رات پہ جیل میں لے جا کے انہوں نے رکھا, خورشید شاہ صاحب کو 2 سال بنا کسی ایویڈنس کے, بنا کسی ثبوت کے انہوں نے رکھا. تو یہ چیزیں انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ ایک ادارے کو متنازع بنایا. اب یہ اگر چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کی تو تعریفیں آپ نے جنوری میں کی تھیں, اور یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جنہوں نے آپ کو اس وقت بھی سپورٹ کیا تھا, یا آپ کی اس چیز کو بھی انہوں نے مانا تھا جب آپ نے جی بی کی الیکشن یا اے جے کی الیکشن جیتی تھی. تو تب تو یہ چیف الیکشن کمشنر جو تھے وہ بہت اچھے تھے. جب آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ ادارہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کے کیے ہوئے غلط کام سامنے لائے جائیں اور وہ ادارے پھر برے بن جاتے ہیں, تو یہ عمران خان صاحب کی خصلت ہے کہ جب تک وہ صادق اور امین ہیں تو سپریم کورٹ بہت اچھی ہے. جہاں ان کے اوپر کیسز بننا شروع ہو جائیں تو جی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, اور چاہے وہ ہمارے فورسز ہوں یا کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا, ان کے خلاف سوشل میڈیا میں بھرے ہوئے ہوں گے, لوگوں کو بلا کے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے. لیکن اپنی جو 4 سال کی حکومت میں کوئی ایک پرفارمنس, کوئی ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے کی. سی پیک کو متنازع انہوں نے بنایا, ٹرمپ سے مل کے آئے اور انہوں نے آ کر کہا جی میں 2nd ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, اور اس کے فوراً بعد جی کشمیر جو ہے وہ انڈیا نے اٹھا لیا, اور مودی کے جیتنے کی دعائیں انہوں نے کی. ابھینندن کو بھیجنا اور کلبھوشن کے لیے انہوں نے اسپیشلی پارلیمنٹ سے لیجسلیشن کروائی. تو یہ اپنے کوئی بھی کارنامے بتانے کے لیے اہل نہیں ہیں. تو ہم شروع سے یہ کہتے تھے کہ نا اہل گورنمنٹ ہے, اور آصف علی زرداری صاحب کا آن ریکارڈ یہ اسپیچ ہے کہ گریں گے آپ خود, اپنی حرکتوں کی وجہ سے صرف بیساکھیاں ہٹنے دیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ بیساکھیاں ہٹی تو عمران خان آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا سوائے جلسے جلوسوں کے. صدیق الفاروق صاحب, آپ فرمائیے گا کہ رابطے تو مختلف جماعتوں کے اور مختلف رہنماؤں کے آپس میں رہتے ہی ہیں, لیکن یہ جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ تنقید کر رہے ہیں, اور آج ہی پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگ گئی تو ہم نیا نام رکھ لیں گے, یہ کیا طریقہ سیاست ہے کہ نیا نام بھی رکھا جا سکتا ہے اور کوئی گالی کوئی نہیں؟ دیکھیے جی, عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے ہر رکن کو معلوم ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ یا فنڈنگ کیس میں وہ بالکل ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے, بچت کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن سم ہاؤ ان کو بچایا جاتا رہا کسی گریٹ گیم کے لیے, اور وہ گریٹ گیم یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا. 3 مہینے میں ہم نے تو کوشش کی ہے جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے اور ان سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے, تو اسی وقت وہ ادارے آ کے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دیں. ہم نے ایک سگی ماں کی طرح وہ بوجھ اٹھایا اور پاکستان کو اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ نکل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور تو چھوڑیں, خود فواد چودھری نے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کیا کہ مجھے واپس پارٹی میں لے لیں. انہوں نے درمیان میں جانے والے آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ دی, انہوں نے کہا یار اس فواد چودھری سے ہمیں بچاؤ. تو اگر فواد چودھری اپنا راستہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے کی کوشش انہوں نے کی ہے, تو اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی کوشش کریں گے. ہمیں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز. آپ دعا کریں کہ بین الاقوامی حالات بھی ٹھیک ہوں, اور ہمارے ساتھ جو آئی ایم ایف نے کمٹمنٹ کی ہے, اب وہ اگست کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ذرا جلدی اجلاس بلا لیں, کچھ وہاں سے ہمیں تھوڑی سپورٹ ملے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو آئین ہے اس کی عملداری ہو. کوئی ادارہ, کوئی شخص اپنی آئینی اور قانونی حدود سے باہر نہ نکلے. اگر یہاں ایک دفعہ آئین کی عملداری پکی ہو گئی, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو گئی, یہاں قانون کی حکمرانی ہو گئی, آپ یقین جانیں پاکستان جس کی کرنسی 1990-91 میں انڈیا کے مقابلے میں 40% اوپر تھی, آج ہماری کرنسی کا کیا عالم ہے. ہم اس سے زیادہ بہتر دور میں واپس جا سکتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں,
آپ نے کہیں جانا نہیں, اسٹے ود اس. بڑی طاقتوں کی لڑائی ہو یا پھر امن معاہدوں کی صف بندی, معیشت میں اتار چڑھاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی, ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نت نئی ایجادات ہوں یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں, علم و ادب, تحقیق و جدت, سوشل میڈیا کے نت نئے آلات یا پھر دنیا بھر سے ہوں دلچسپ و عجیب خبریں, ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسماء اقبال, اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے خبروں اور تجزیوں کا مشتمل پروگرام دنیا کے ساتھ صرف PTV نیوز پر. نواب زادہ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو کرنال میں پیدا ہوئے. انہیں قائد ملت اور شہید ملت بھی کہا جاتا ہے. 1923 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے. لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کی 25 رکنی خصوصی ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھے, جس نے قرارداد لاہور کا مسودہ تیار کیا. 1940 میں وہ مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر منتخب ہوئے. 1945-46 کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے. 14 اگست 1947 کو محمد علی جناح نے انہیں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا. 16 اکتوبر 1951 کو انہیں راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون, میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ کب تک ہم اپنے مسائل پہ قابو پائیں گے, اور ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے خیالات میں, خطابات میں, جلسوں میں یا ویڈیو اور آڈیو پیغامات میں جس طرح ایک دوسرے پہ الزامات ہیں, اور اسپیشلی عالی مرتبت قبلہ عمران خان صاحب کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور وہ جس طرح گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا مسیحا آ گیا, لیکن 3.5 پونے 4 سال اقتدار میں بھی رہے. اور میں کل دیکھ رہا تھا مختلف چیزیں سوشل میڈیا پہ کہ لنگر خانے ان پہ زیادہ توجہ دی گئی, اور باقی جو اہداف تھے, باقی جو ان کے اپنے مینیفیسٹو میں بہت سارے منشور میں جو بہت سارے وعدے تھے, جو نکات تھے, ان پہ کتنا عمل ہوا. اور اس پہ یہ کہ وہ اگر اقتدار میں نہیں رہے اور فارن فنڈنگ کیس کے معاملات جو ہیں وہ بیرونی دنیا کے اب اخبارات بھی اور ادارے بھی اس پہ جس قسم کی خبریں شائع کر رہے ہیں اور جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کے بھی سر یقیناً جھکنے چاہیے شرم سے. لیکن ایشو کیسے حل ہوں گے؟ اور 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے. اس کے بعد کی صورتحال پہ بات ہم کر رہے ہیں. میرے ساتھ محترمہ ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سمرو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جناب صدیق الفاروق اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ہیں, اور محترمہ نعیمہ کشور خان فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیمہ کشور خان صاحبہ, یہ بتائیے کہ جس طرح کی چیزیں, الزامات, پھر لوگ آ جائیں اور ہر روز ہی کبھی لبرٹی پہنچ جائیں, کبھی پشاور پہنچ جائیں, کبھی ڈی چوک آ جائیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا فیصلہ کوئی آ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اور اس پہ احتجاج اگر کیا جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ وہ کہیں سخت گیریاں تو نہیں آ جائیں گی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے اندر؟
دیکھیے جب سے تحریک انصاف آئی ہے اس ملک کی سیاسی میں، انہوں نے جو ہماری آنے والی نئی نسل ہے اس کا میں ایک ایسا زہر کھول دیا ہے کہ سیاست کی معنی بدل گئی ہے۔ اب جو لوگوں میں برداشت ہے، جو لوگوں میں سیاسی کلچر ہے، میرے خیال میں اس کے معنی بدل چکے ہیں۔ جو ایک عدم برداشت ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں جو ایک ہیلدی سیاست ہے وہ ہم میں ختم ہو گیا ہے، ایک جمہوری کلچر ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو بہت افسوس ہمیں سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے خیال میں وہ جمہوری رویے ہم میں ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ نے جو کہا کہ لنگر خانے یہ جو ہے، یا جو ہم نے ایک بھکاریوں کا وہ جو ملک ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے، مجھے کوئی ایک میگا پروجیکٹ اس ملک میں بتا دے جو ان 4-4.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے۔ مرغی کٹے اور انڈے، اس سے پڑھ کے آپ نے کوئی پروجیکٹ کا نام سنا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ گھر بنیں گے، نوکریاں ملیں گی، کتنے کو ملا؟ کوئی ایک پروجیکٹ کا کوئی بتا دے کہ یہ اس پہ کام شروع ہوا ہے۔ کمپلیٹ ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کمپلیٹ تو کوئی دور بھی ہم نہیں سکتے، صرف کام شروع ہوا وہ تو بتا دے کہ کسی پہ شروع ہوا ہے۔ ہم نے تو مرغی کٹوں کے علاوہ کوئی بات سنی نہیں ہے، اور صرف یہ گالم گلوچ کا کلچر ہم نے سنا ہے۔ 4-4.5 سال ہم ایوانوں کا جو حال ہوا ہے، ایوان کا کیا حشر بنا تھا؟ کبھی ایک دن آپ نے ایوان کی کاروائی آرام سے سنی ہے، ڈگنیٹی کے ساتھ آپ نے سنی ہے؟ ہر وقت منسٹرز بھی گالم گلوچ کے علاوہ کوئی نہیں، چور ڈاکو اس قسم کی تقریریں ہم نے کوئی ایک دن آپ نے کوئی اچھی سی قانون سازی آپ نے ادھر سنی ہے کہ آرام سے ہوئی ہے؟ آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی تھی صدر کے ایوان صدر، ادھر سے بس آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہے تھے، کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ ایوان کو ہم نے مچھلی بازار بنایا ہوا تھا۔ تو میرے خیال میں وہ جمہوری کلچر، وہ جو سیاسی کلچر تھا ہمارا ملک کا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال میں جو 4.5 سال میں ہمارا ملک جو پیچھے چلا گیا ہے، اس کو ہمیں پٹری پہ لانے کے لیے بہت وقت لگے گا۔ جو ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے جو ہمیں اپنے جمہوری رویے ہے، سیاسی رویے ہے، ملکی معیشت کو بحال کرنا ہے، اپنے فارن پالیسی کو ہمیں دوبارہ سے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے اب ہمیں وقت لگے گا، اور اس کے لیے ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، اور تمام جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کو بھی مل کے کام کرنا پڑے گا، چاہے ہماری عدلیہ ہے، چاہے ہماری سیکیورٹی فورسز ہے، چاہے ہماری پارلیمنٹ ہے، ان سب کو مل کے کام کرنے پڑے گا، تب ہماری معیشت بحال ہوگی۔ یہ اب دنوں مہینوں میں سالوں کا کام نہیں ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ شہباز شریف آپ چند مہینوں میں اس معیشت کو بحال کرے یا چند سالوں میں کرے، یا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جلد الیکشن ہو اور یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اب جو انہوں نے جو معیشت کو خراب کیا ہے، یا اس نے جو نئی نسل کو خراب کیا ہے، اب اس کو عرصہ لگے گا اس کو بحال اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا۔ اب میں ویلکم کروں گا، جی نہیں جی میں آپ کی طرف آتا ہوں، ویلکم کروں گا۔ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا گروپ، اور ساتھ ہی آج ہی خبر آئی ہے کہ ایوان اقبال کامرس مینجمنٹ کمیٹی کے اعزازی چیئرمین بھی بنا دیے گئے ہیں جناب سلمان غنی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کو یہ ذمہ داری بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، توفیق دے کہ مزید بہتریاں آ سکے۔ سلمان غنی صاحب، آج پنجاب کے اندر سپیکر کا اجلاس، اس پہ بھی مسائل، پھر 11 اراکین تحریک انصاف کے استعفے منظور و قبول کر لیے گئے، اور یہ پہلی قسط ہے، ابھی مزید قسطیں چلنی ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا احوال ہوگا اور کیا منظر کشی کریں گے آپ؟ جواد صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ یہ ایکچوئل اعزازی چیئرمین شپ ہے، اس سے پہلے مرحوم عارف نظامی صاحب اس کے چیئرمین تھے۔ ابھی آپ کے ہاں جو خاتون بات کر رہی تھی، میں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ پاکستان نعیمہ کشور خان صاحبہ تھیں جمعیت علماء اسلام سے۔ جی بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے۔ بات یہ کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اتحاد اور یکجہتی دراصل یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ کہ پچھلی ایک دہائی سے پاکستان کے اندر نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے،
اور یہ گالی گلوچ، نفرت کی سیاست اور الزام تراشی کے عمل نے براہ راست سیاست پر تو اس کے اثرات ہوئی ہیں، لیکن اس نے ملکی معیشت پر بھی اثرات پیدا کیے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب آج بڑا ایشو پاکستان کی معیشت ہے اور معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں، اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کی لیڈرشپ بیٹھ کر سر جوڑ کر اپنی کشتی کو منڈار سے نکالنے کی کوشش کرتی، لیکن افسوس یہ کہ اس معاشی صورتحال پر بھی ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کا عمل جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے جمہوری انداز میں آگے کی طرف بڑھنا ہے تو جیسے نعیمہ کشور صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کو جمہوری اور سیاسی طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان ایک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، ہمارے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی، اور آج پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اتحاد اور یکجہتی کی آج ضرورت ہے اس سے پہلے کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ ہم ایک طرف نیوکلیر پاور ہیں، دوسری طرف ہم معاشی بحران سے دوچار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی لیڈرشپ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گی، پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار کی جگہ اتحاد اور یکجہتی کے فروغ کا باعث نہیں بنے گی، نہ تو پاکستان آگے بڑھ سکے گا، نہ پاکستان مضبوط ہوگا، اور نہ پاکستان کا جمہوری مستقبل جو ہے وہ محفوظ رہ سکے گا۔ جی سلمان غنی صاحب، جس طرح 11 استعفے منظور کر لیے گئے ہیں اور یہ پہلی قسط ہے اور اگلی قسطیں بھی آنی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ نقشہ جس طرح سے ان حالات پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اگر مل بیٹھ کے بات کی جا رہی ہوتی تو شاید خان صاحب کی حکومت بھی اس وقت ہوتی، لیکن اگر وہ طرز عمل ہی وہ نہیں ہے تو پھر آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ اگر الیکشن ہوں گے تو کیا منظر ہوگا؟ دیکھیں آپ جن 11 استعفوں کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال تو پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ پاکستانی قوم پولیٹیشین سے امیدیں اور توقعات باندھتی ہے، اور پاکستانی قوم کا مینڈیٹ لے کر یہ ایوانوں میں آتے ہیں، اور یہ ایوان انہیں طاقت فراہم کرتے ہیں، انہیں چیف ایگزیکٹو بناتے ہیں، لیکن جب ایک آئینی اور قانونی عمل کے تحت سیاسی تبدیلی آتی ہے تو آپ اپنی ذات کو آگے کرتے ہوئے ایوان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان سے تو استعفے دیتے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی میں آپ اپنی حکومت بنانے کے لیے جائز سب کچھ کرتے ہیں، پختونخوا کے اندر آپ کی حکومت قائم ہے۔ بات یہ کہ اگر وہ واقعی پاکستان کے اندر قبل از وقت انتخابات کو ناگزیر سمجھتے ہیں اور اسے تمام بحرانوں کا حل سمجھتے ہیں تو وہ پھر ان اسمبلیوں سے بھی استعفے دیں۔ میرا خیال پاکستانی پولیٹیشینز کے تضادات کے عمل نے پاکستانی قوم کے اندر ایک انتشار پیدا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کریڈیبل ہونی چاہیے اور کم از کم اپنی قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے۔ جہاں تک کہ ان 11 استعفوں کی بات ہے، یہ سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا۔ بات یہ کہ یہی 11 لوگ اس سے پہلے ان کی لیڈرشپ سمیت تمام لوگ تنخواہیں اور مراد لیتے رہے، استعفوں کا اعلان تو انہوں نے بہت پہلے سے کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سلمان غنی صاحب ابھی 8 بجے ایک پی ٹی آئی کے رہنما یہ فرما رہے تھے پی ٹی وی پہ ہی کہ اگر فورن فنڈنگ کیس کا کوئی فیصلہ آتا ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے تو ہم نیا نام رکھ لیں گے۔ یہ کیڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ فورن فنڈنگ کیس سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر شفافیت کے حوالے سے جو سب سے بڑے علمبردار تھے یہ ان سے متعلقہ کیس ہے، اور بات ہے کہ یہ تو منی لانڈرنگ کو سب سے بڑا جرم قرار دیتے ہوئے پاکستان کے اندر اور باہر الزام تراشی کی ایک روش اختیار کیے ہوئے تھے، اور 8 سال کے بعد یہ فیصلہ آ رہا ہے۔ اور بات ہے کہ 8 سال کے اندر انہوں نے کس حد تک سنجیدگی اختیار کی، اور دیکھیں جواب اس میں اصل اعتراض صرف فنڈنگ کا نہیں ہے، اصل اعتراض یہ کہ وہ جو 350 کمپنی ہیں، آپ ذرا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں فورن فنڈنگ کے والے سے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس میں جناب اسرائیل سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، انڈیا سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے اس کے کیس کو نہ کھنگالا جائے۔ اور وہ جو چیف الیکشن کمیشن کا بڑا جرم تو یہ ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ اگلے کچھ دنوں میں آنے والا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہوگا جو ایک مختصر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ میری اطلاع کے مطابق اس فیصلے کے ساتھ تمام تر شواہد اور تفصیلات بھی ہوں گی، اور قوم کو بتایا جائے گا یہ۔ اور پھر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ بات ہے تاکہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ صادق اور امین قرار دینے والوں کا اصل رول کیا ہے۔ دیکھیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر صادق اور امین صرف ایک شخص تھا جو ہمارے لیے مشہور رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے۔ اور بات یہ کہ ان کے اصل چہرے اور کردار قوم کے سامنے آنا چاہیے۔
جن جن کے بیانات میں تضاد ہے، جب تک ہم یہ کھول کے سامنے نہیں رکھیں گے ہماری صحافتی ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوگی. صحیح. اور ڈاکٹر صاحبہ، سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سلمان غنی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کھل کے چیزیں سامنے آنی چاہیے، اگر کوئی جرم ہے، اگر کوئی غلطی ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، کب تک عوام سے چھپاتے رہیں گے؟ دیکھیں اتنی ہمت پھر عمران خان صاحب میں آنی چاہیے. اتنی ان کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی سچ بول سکیں. وہ دوسروں کو غلط بول سکتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دے سکتے ہیں، بلکہ عوام کو بھی دوسروں کے خلاف بھڑکا سکتے ہیں، لیکن اتنی جرت، اخلاقی جرت ان میں نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بات کر سکیں. اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت ہوتی تو جب لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچیں تو وہ خود بنی گالہ میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ جب لوگ جو املاک کو جلا رہے تھے تب انہوں نے ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ یہ صرف انتشار پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اور جس طرح سے یہ انتشار پھیلا رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنے کی بات کی تھی، میں سمجھتی ہوں جس طرح سے پاکستان کو انہوں نے ان 4 سالوں میں آئسولیٹ کیا ہے. ایج میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان سے کافی چھوٹے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکلی وہ ان سے زیادہ میچور ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایز اے فارن منسٹر ہر اس ملک میں جا کے اپنے ملک کو پریزنٹ کیا اور وہاں پہ جا کے ان ساری چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے. خاص صاحب تو کہہ رہے ہیں میں سندھ آ رہا ہوں، پھر کی کرو گے؟ جی بالکل آ جائے. ہم سندھ کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، بہت عزت کے ساتھ اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں. یہ آ کے دیکھ لیں. کرتے رخصت ہے؟ جی بالکل رخصت کرتے ہیں، بہت عزت کے ساتھ کرتے ہیں. جی صدیق الفاروق صاحب، وہ خاص صاحب تو کہہ رہے ہیں میں تو جاؤں گا سندھ بھی اور میں تو ہر جگہ پہنچوں گا اور میرا بیانیہ چل رہا ہے. یہ بیانیہ کیوں چل رہا ہے؟ عوام کو کیا مشورہ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم کسی کی ملک کے اندر موومنٹ کے خلاف نہیں، وہ جائیں جہاں مرضی جائیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتائیں کہ جب 1100 ارب روپے انہوں نے کراچی کے لیے پیکج کا اعلان کیا تھا 2 سال پہلے، تو کیا اس میں سے کو 11 روپے بھی دیے ہیں؟ یہ بات. دوسری بات کہ انہوں نے جیسے میری بہنوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا وغیرہ وغیرہ، 10 ارب درخت لگاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو اس کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا؟ IMF کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا، وہ انہوں نے کیا کیا؟ اب تو جو ہم بھگت رہے ہیں یہ انہی کا تو معاہدہ ہے جسے ہم بھگت رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ یہ بھی بتا دیں کہ یہ صادق و امین جو ان کے PTI کے چیف جسٹس نے انہیں قرار دیا تھا، ایسے بینک کی رپورٹ، ایسے بینک کے سرٹیفکیٹ پر جو سن 2000 سے پہلے بند ہو چکا تھا، یعنی 20 سال پہلے بند ہونے والے بینک سے انہوں نے نکلوا لیا. کسی طرح کس نے کیا؟ اسی طرح کے ان کے سارے معاملات ہیں. تو اب فارن فنڈنگ کے سلمان غنی صاحب کو میں سلام بھی کہتا ہوں، کافی دنوں کے بعد ان کی آواز سنی ہے، تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی جواباً آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں. شکریہ. یہ معاملہ جو ہے، یہ فیصلہ اگر اتنی تفصیل سے آ جائے گا تو پاکستان کی تاریخ میں پھر آئندہ کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا. یہ چیزیں آنی چاہیے، حقائق سامنے آنے چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے، یہ وہ شخص ہے جو ایک طرف انہوں نے کرپشن کی بے پناہ، انہوں نے تو شوکت خانم 1995 میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ، ان پر الزام تھا 1 ارب سے زیادہ کا چندہ جمع کرنے کا، اور اس میں ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے پیس اس پیسے میں سے بنایا، انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کی جائیدادیں بنائیں، انہوں نے اس میں سے اپنی مرضی سے خرچ کیا، حساب کتاب نہیں رکھا. تو ہائی کورٹ نے 1995 میں فل بینچ نے انہیں حکم دیا کہ جا کے اپنا حساب پیش کرو متعلقہ جگہ، اور یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے. آج 27 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے حساب نہیں دیا، تو ان کی تو گھٹی میں گڑبڑ. تو صدیق الفاروق صاحب اگر 27 سال ہو گئے اور حساب نہیں لیا، آپ کی بھی حکومت رہی، پیپلز پارٹی کی بھی رہی، تو اب پھر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ دیر سے فیصلے کیوں کرتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہوگی. یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، چونکہ وہ فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کی نہیں اور وہ فائنلٹی اختیار کر چکا ہے، اور ان کے جو
पैसे जो हिसाब ना देना है, ये काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म है, और जो अखलाकी जुर्म हो उसकी कोई हद भी नहीं है। हद दूसरी भी बात ये है जो बाकी ने बात की, आपने लंगर खानों की बात की, ये लंगर खाने तो सैलानी के, और इसी तरह से जो अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको हाईजैक करके उसका नाम बदल दिया। इस तरह से क्या होता है? तो ये सारी चीजें खुल रही हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े मसाइल, सबसे बड़ा मसला ये है कि हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहे। सही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आमिरियत है चीफ जस्टिस की और जवाबदीदी इख्तियारात बेपनाह है, उन्हें कानून साजी के जरिए से ठीक किया जाए ताकि वहाँ नहीं, तमाम यकीनन वो पार्लियामेंट का काम है सिद्दीकुल फारूक साहब, वो पार्लियामेंट का काम है, उसको करना चाहिए। और जो चीज़ें जो ऐसे नकात हैं उन पे होना चाहिए। वक्त चूँकि कम है, नईमा किश्वर साहबा मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर है। क्या फरमाएंगी कौम के नाम पैगाम में कि आइंदा चल के किस तरह मुल्क की खिदमत की जा सकती है? मेरे ख्याल में ऐसे अनाको लाडलों से बच के रहना चाहिए अवाम को, और अवाम ऐसे जो झूठे नारों और झूठे वादों से बच के रहना चाहिए। और आइंदा अगर हमने अपने मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम रखना है तो ऐसे झूठे लीडरों से बच के रहना चाहिए, झूठे वादों पे यकीन नहीं रखना चाहिए। यही मेरा पैगाम है। सही। सलमान गनी साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ कि बहुत सारी बातें हम रोज़ ही कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जब से 30 बरस तो मुझे इस दश्त की सयाही में हो गए, हम मुसलसल यही चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि यूँ होगा, यूँ कब होगा। क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान कैसे मिल पाएगा? देखिए, बेहतर पाकिस्तान इस तरह मिल सकता है कि और मकासद पाकिस्तान की तकमील हो सकती है कि आप अपनी तरजीह में अपने ज़ाती मफादात को रखने की बजाय पाकिस्तान के मफादात को रखें। और आज के सियासतदानों के लिए निविश्ता दीवार यही है कि वो अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएं और अपने ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी मफादात को तरजीह दें। और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का राज पाकिस्तान के अंदर मजबूत जमहूरियत के साथ वाबस्ता है, और मजबूत जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है, शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात जरूरी है। लिहाजा इस पर पेशरफ्त करनी चाहिए, मिल बैठ के कोई हल निकाला जाए और पाकिस्तान की कश्ती को मझधार से निकाला जाए। सही। सलमान साहब मैं एक सवाल जरूर चाहूँगा, मैंने शुरू में भी पूछा था, ये पंजाब असम्बली में आज जो बैलेट पेपर का मामला, तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं सुन रहा था, फिर जवाबन जो PTI और काफ लीग के लोगों का भी मसला सामने आया। और मैं एक और ज़रूर सवाल करूंगा, ये चौधरी शुजात साहब का अब या काफ लीग का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान के अंदर एक असूली सियासतदान है और उनका हर सतह पे एहतराम है। सिर्फ उनकी पार्टी ने उनका एहतराम नहीं किया, नहीं तो मैं हमेशा से कहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम लीडर्स उनकी एक टेलीफोन कॉल पे रहे हैं। और आज भी जो काफ लीग जिस सूरत से दो चार है उसका बायस खुद उनके अपने लोग बने हैं। और बात यह कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी के हेड की इज्जत और एहतराम नहीं करेंगे, आपका खुद भी एहतराम नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जब आप वोट पे लीडरशिप के नाम पे लेते हैं तो फिर लीडरशिप को भी एहतराम देना पड़ेगा, और लीडरशिप पे ही पाकिस्तान को मुश्किल सूरत से निजात दिलाने का बायस बन सकती है। सही। बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी आपका, जनाब सिद्दीकुल फारूक आपका, मोहतरमा नईमा किश्वर खान साहब आपका, और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये बात तो तय है कि कोई भी इदारा हो, कोई भी शख्सियत हो, वो कोई भी हो, उसको आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। जो तजावुज़ करेगा या जो उस लाइन से हटेगा वो डेफिनेटली मुल्क का भी नुकसान करेगा और वो दायरे में भी आना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी कायदे और कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे और इस मुल्क की खिदमत करने का हौसला और तौफीक दे। अल्लाह हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। कल सैलाब की सूरत हाल पे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस कदर ये जानलेवा सैलाब आया है उसमें सियासी जमातें क्या कुछ दिन के लिए वक्फा नहीं डाल सकती, और अपने जो जितने भी कारकुन हैं अगर वो महफ़िलों के लिए आ सकते हैं और अगर वो मुजाहरों के लिए आ सकते हैं तो क्या वो इस मौका पर उन सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते? और थोड़े से पैसे फॉरेन फंडिंग वाले उनको नहीं दिए जा सकते? इस पे बात करेंगे। और ये दुआ फिर से है कि अल्लाह ताला हमें अक्ल दे और हक बात
کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔